لفظ اس میں سے کاٹو، اگر یہ نہیں کاٹو گے تو معاہدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ سب کی سب اسی پہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جنگ تو اسی بات پہ کہ تسی تو کہنے ہو لیکن ایسی نہیں مانتے، ہم ماننے کی روش پہ نہیں ہیں، اس لیے جو ہے یہاں سے اس کو کاٹا جائے۔ تو اس پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر غصے میں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ اللہ کا رسول لکھا ہوا ہے، رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نہیں اس کو کاٹ سکتا۔ غیرت ایمانی عہد کرائی اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے نہ کروائیں یہ کام۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے، تو انہوں نے وہ دستاویز آگے کی کہ یہ لکھا ہے، تو آپ نے اپنے انگوٹھا مبارک سے یوں کر کے اس کے اوپر رکھا اور اس کی سیاہی کو یوں کر کے رگڑ کے صاف کر دی۔ آپ نے فرمایا اب یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ جنگ رک گئی، معاہدہ ان کی شرائط پہ طے ہو گیا، تو صحابہ کے اندر شدید غم غصہ کہ اب تو ہم بالکل مکہ کی سرحد پہ آئے بیٹھے تھے، تو اب ہمیں جنگ سے روک دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور آپ کی زندگی کا نچوڑ اور حاصل مسلسل جد و جہد فرمائی، اسلامی ریاست کی بقا کے لیے، اس کی ترویج کے لیے۔ اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے اس وقت بھی آپ کے جو ہتھیار تھے وہ ہبہ کیے ہوئے پڑے تھے، وہ دیے ہوئے تھے یہود کو، رہن میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کی جگہ آپ نے غلہ لیا ہوا تھا۔ ہتھیار بھی ایک قیمتی چیز تھی اس دور کی، تلواریں ڈھالیں، تو آپ کی زرہ مبارک جو تھی نا یہ یہودی کے پاس پڑی تھی، اور گھر کے اندر تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جل سکتا۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اپنی پڑوسن ایک یہودی تھی اس کے پاس گئی اور ان سے میں نے ادھار پہ تیل لیا کہ یہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ تھوڑا سا تیل ابھی دے دیں ہمیں تاکہ گھر میں چراغ جل سکے۔ تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی تلواریں سلامت تھیں۔ پھر وہ تلواریں ذوالفقار آپ کی تلوار کا ایک نام ہے، وہ ترکی میں پڑی ہے، توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں۔ تو ایسے ہی آپ کی زرہ بھی محفوظ ہے، ایسے ہی آپ کا خود، لوہے کی جو ٹوپی پہنتے تھے ہتھیار کے وار سے بچنے کے لیے، یہ بھی محفوظ ہیں۔ ڈھالیں ہیں جو آپ نے استعمال فرمائی تلوار کا روکنے کے لیے، وہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کے نیزے محفوظ ہیں، تیر کمانیں محفوظ ہیں۔ تو ایک پورا نظام تھا جہاد کا کہ جس کے تحت پوری ریاست چل رہی تھی، اور اس کا دبدبہ جو ہے وہ پورے جزیرہ عرب کے مشرکین پہ قائم ہو چکا تھا۔ جہاد سے جو نا دبدبہ بیٹھ جاتا ہے، اسلام کی شان شوکت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ افغانستان میں 60 ملکوں کا کفر اکٹھا ہوا، نیٹو میں سپر پاور امریکہ اکٹھا ہوا، اور 20 سال تک انہوں نے ایڑیاں رگڑی وہاں پہ، 20 سال۔ اس سے پہلے روس نے وہاں پہ تباہ آزمائی کی، منہ کی کھائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اس سے پہلے اس وقت کی سپر پاور انگلستان، انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا، اس نے وہاں پہ چڑھائی کی، اس کو بھی خوب وہاں سے پٹائی ہوئی، اور اب یہ آخری جو ہے آپ کے سامنے ہے تازہ ترین کہ کس طرح انہوں نے مار مار کے بھرکس نکال دیا۔ اور تمام تر کوششوں کے باوجود، ساری دنیا کی دولت کو لانے کے باوجود، جدید ترین
سائنسی ہتھیاروں کو آزمانے کے باوجود وہ 20% افغانستان سے زیادہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ 20% حصہ انہوں کو رہا 20 سال، اتوں ہی انہوں نے کڑ کے ماریا تھے، اتوں پہ جا کڑیا، اور معاہدہ ذلت کی انتہا ہے، معاہدہ کر کے کہ ہماری جان بخشی کی جائے، ہمیں محفوظ راستہ دیا جائے نکلنے کا۔ اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر جو پھنے کھاں بنے پھرتے تھے، رات کی تاریکی میں چھپ کے بھاگیں۔ آخری جہاز بھی ان کا رات کی تاریکی میں کندھار سے اڑا ہے، کابل سے، کہ جہاد کی برکت ہے۔ جہاد سے اسلام کا ایسا ظہور ہوتا ہے کہ جو پائیدار ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ نافذ ہوتی ہے، اور ایک اسلامی ریاست اپنے خد و خال جب ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے سامنے تو کوئی نمونہ ہے، سعودیہ بھی ماڈل نہیں ہے، وہ تو خود بیچارے اترے پھرتے ہیں۔ ہمارے پاس نمونہ ہی کوئی نہیں ہے اس وقت اسلامی ریاست کا پوری دنیا میں۔ اب یہ ایک بنی ہے، اللہ اس کو قائم دائم رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور شریعت جب نافذ ہوتی ہے، اسلام کا نظام رحمت جب نافذ ہوتا ہے نا، تو بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا امن ہوتا ہے، کہ روز یہاں پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، روز چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں، اور 2 ڈاکو مار کے چوک میں لٹکائے جائیں تو کس کی جرت پڑے گی دوبارہ ڈکیتی مارنے کی؟ زیادتی کے مجرموں کو پھانسی دی جائے سر عام تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے جو ایک شہر میں سینکڑوں کی مقدار میں سالانہ قتل ہوتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ جو قصاص کے اندر 2-4 قتل ہو جائیں گے تو اس کا کیا جائے گا؟ اس میں اسلام کی جو سزائیں ہیں نا سخت ہیں، دیکھنے میں سخت ہیں، عبرت ہے ان میں، کہ چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے تو کس کی جرت پڑے گی پھر چوری کرنے کی؟ 100 دفعہ سوچوں گا۔ تو جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو پھر بڑا سکون ہوتا ہے، اور انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ہم تو اس کے پاسنگ میں بھی نہیں، ہمارا تو نظام ہی ایسا مکس ہوا پڑا ہے سارا۔ انگریز دے کے گئے جہاں پہ لگا گئے، بس ٹرک کی بتی کے پیچھے، نہ کوئی نظم ہے نہ کوئی نظام ہے، اور وہی سارے قوانین چل رہے ہیں، وہی سارے اصول چل رہے ہیں، وہی سارے ادارے چل رہے ہیں، وہی سارا نظم چل رہا ہے، ترتیب وہی ہے۔ اور تھوڑا بہت اسلامی ٹچ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ جہاد کے بعد ظاہر ہوتی۔ مکہ فتح ہوا نا، شریعت نافذ ہوگی، حضور نے فرمایا لاؤ پکڑ کے وہ جو گستاخ تھے ان کا سر قلم کرو، اور ان بدبختوں کے بارے میں فرمایا کہ کعبے کے پردے میں بھی ان کو پاؤ تو وہاں بھی قتل کر دو۔ کعبے کے پردے کو لپیٹ کے وہ بھی چھپ جائیں تو وہاں سے بھی نکال کے ان کو مارو، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ 8 لوگ ہیں جن کا خون رائے گاں قرار دیا گیا، جہاں پکڑو بس کوئی معافی نہیں ان کے لیے، ختم کرو ان کو۔ یہ شر و فتنہ کا سرچشمہ ہے، جب تک یہ نہیں مرتے اس وقت تک امن قائم نہیں ہوتا۔ تو جب اسلام کا نظام آتا ہے تو پھر، اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب غزوہ خندق ہوا نا، اور 10,000 فوج انہوں نے اکٹھی کی سارے عرب سے گھوم پھر کے، قبائل سے۔ انہوں نے کہا یہ آخری موقع ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، ورنہ تمہارے بات سے بات باہر چلی جائے گی۔ اور سارے عرب اکٹھے ہو گئے، سارا عرب اکٹھا ہو کے مدینہ کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آن پہنچا۔ 10,000 کا لشکر، ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے، اور اسلامی فوج کی تعداد صرف 3,000۔ اور مسلمان بندہ کبھی بھی ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کرتا، عددی اکثریت پہ ہم بھروسہ کر کے کبھی نہیں لڑے ہیں، اور جب بھی لڑے ہیں تو مار کھا کے واپس آئیں۔ مسلمان جب بھی لڑتا ہے تو اللہ کے توکل پہ لڑتا ہے، اللہ رب العزت کے تعلق کی بنیاد پہ جہاد ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو آدمی کے اندر تک چھا جاتا ہے، سرشاری میں، وارفتگی میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ والذی نفسی بیدہ لودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میں اس کے راستے میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، تینوں روایات ہیں۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھے زندہ کیا جائے، مجھے شہادت کی موت دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے لیے مجھے موت آئے۔ مرنا تو ویسے بھی ہر آدمی نے، تو یہ کیا موت ہوئی؟ تو شہادت کی موت، شہادت کی تمنا۔ اور 3000 کو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ۔ مشورہ ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ فارس میں جب ہوتا تھا دشمن سے مقابلہ تو ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے حصار قائم کر لیتے تھے، خندق کھود لیتے تھے۔ تو یہ عرب میں ایک نیا طریقہ تھا، آپ کو یہ تجویز پسند آئی کیونکہ مدینہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں، باغات میں گھرا ہوا تھا، تو ایک جو سائیڈ خالی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو راستہ آ رہا ہے مکہ سے اس طرف کو کھودی جائے۔ 3000 کو آپ نے تقسیم کیا، 10-10 کی جماعت بنائی، 10-10 کی ٹولی بنائی، 10-10 سے کہا کہ 60 فٹ جو ہے یہ خندق آپ کھودیں گے، 15 فٹ گہری اور 60 فٹ جو ہے وہ لمبی اور 20 فٹ جو ہے چوڑی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، 15 فٹ، اس سے بھی زیادہ، یہ تقریباً اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہی، اتنی گہری خندق کھودنا، اور ایسی حالت میں جب کہ آپ کاروبار بھی کچھ نہ کر سکتے ہوں، اپنے گھروں سے نکل آئے ہوں، پیچھے تجارتی معاشی سرگرمیاں تو بند ہوگی، مدینہ کی ٹھپ ہوگی، کہ اب مدینہ منورہ کو دشمنوں سے خطرہ ہے، اب اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کا تحفظ بھی کرنا ہے، کون کرے گا؟ صحابہ کہنے لگے ہم کریں گے، جانوں پہ کریں گے۔ اور جو رضیہ اشعار پڑھتے تھے تو اس کا اخیر کا جملہ تھا ابینا ابینا ابینا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جہاد کی بیعت کی ہے، یہ کافر مشرک آ کے ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، ابینا ابینا، ہم رکنے والے، بولو ہم رکنے والے۔ جب یہ گونج اٹھتی تھی تو فضا میں عظیمت کی لہریں اٹھ جاتی تھیں، دلوں میں جذبے زندہ ہو جاتے تھے، نگاہوں سے آنسو بہہ بہہ پڑتے تھے۔ کہا جو مرضی ہو ہم نے دفاع کرنا ہے، اللہ کی مدد کے آسرے پہ کریں گے۔ اور ایسے انہوں نے مدینہ سے باہر نکل کے گھر کا کس کو خیال ہے کہ پیچھے بھی فقر و فاقہ، اور جو مجاہدین اسلام کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی بھوک کی انتہا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی بھوک ہوتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں تمنا ہوتی کہ کوئی چیز بھی مل جائے ہم کھا لیں، اس کو اندر تو ڈالیں، کوئی چیز بھی مل جائے ہمیں۔ اسی حالت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے، اپنے 2 بچے تھے اور رو رہے تھے، تو ان کو ساتھ لیا، آپ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی، یوں کر کے اپنا وہ کپڑا اٹھا دیا بچوں کا، دامن اٹھایا تو ان کے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا، ایک ایک پتھر ان کے پیٹوں پہ بندھا ہوا۔ تو یہ دیکھ کر ریاست کا امیر، تاجدار مدینہ، سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے بھی اپنا دامن سے کپڑا یوں کر کے کھینچ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ایک کی بجائے 2 پتھر ہیں جو اپنے پیٹ سے وزن دینے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے، شدت کو کم کرنے کے لیے، بدن کو راحت دینے کے لیے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر ہیں۔ بچوں کے تو ایک ایک ہیں، بس خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بول سکے، اٹھے اور چلے گئے۔ کہ جب
لشکر کا امیر اس طرح قربانی دے رہا ہے، دوسرے کیوں نہیں دیں گے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقہ کاٹ رہے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں کاٹیں گے؟ ہمارا اگر ساتھ ہو حضور کے ساتھ تو حضور بھوکے ہوں تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کھا سکیں؟ ہمیں اچھا لگے گا؟ ہمیں تو اپنے مہمان کا سامنے جو ہے وہ غیرت آتی ہے کہ کھانا تھوڑا ہو تو غیرت کھاتا ہے آدمی کہ میں نہ کھاؤں، میرا مہمان کھا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ ہوں اور حضور کی بھوک ان کے سامنے ہو، پھر کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ کھانے کے لیے تھا بھی کچھ نہیں، لیکن تسلی اور حوصلہ مل جاتا تھا، دل کو قرار آ جاتا تھا کہ جب ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی بیت گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے، روٹی نہ ملے تو نہ ملے۔ ایک صحابی تھے، بعد میں نا ایک عرصے کے بعد تو وہ درس دے رہے تھے، تو لوگوں کا مجمع تھا، تو ایک نوجوان مجمع کو چیرتا ہوا اس نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں صحابی ہیں، یہ مدینہ سے آئے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، حضور کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا واہ 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 لبیک و سعدیک، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا کہنے ان کے، حضور کے صحابی ہیں۔ تو نا یوں کر کے جگہ بناتا ہوا آیا، اس نے کہا کیا خوش قسمت آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا، پھر کہتا کہ کاش ہم بھی حضور کو دیکھتے، کاش میں بھی حضور کا زمانہ پاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، جو ہم پہ بیتی ہے وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے، جو ہم پہ گزری ہے اگر تم پہ گزرتی تو کیا پتہ کہ تم بھاگ کے منافقین کے اندر جا داخل ہوتے۔ یہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ان آزمائشوں کو، سمندروں کو عبور کیا ہے، آگ کے ان سمندروں میں چھلانگیں لگائی ہیں، اور اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے، باتیں کی اور چلے گئے۔ انہوں نے اپنے عمل سے، کردار سے، اپنی مشقتوں سے، قربانیوں سے، اپنے اخلاص سے، اپنی للہیت سے، اپنے ورع سے، اپنے تقوی سے، اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے، اپنے خدمت سے، اپنے حسن معاشرت سے ایک ایک شعبے کو اسلام کے زندہ کر کے دکھایا تھا۔ مدینہ کے اندر جو ایک طاقت پیدا ہوئی، جو ایران کے ایوانوں سے ٹکر لے گئی، جس نے روم کو زیر و زبر کر دیا، اس کے پیچھے یہی تو فاقہ کش اور یہی تو مزدور طبقہ لوگ تھے، یہی تو وفاؤں کے پیکر تھے، یہی تو اخلاص میں ڈھلے ہوئے انسانی مجسمے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں ہر قربانی، ہر تکلیف کو روا رکھا تھا، لیکن آپ کے دامن رحمت کو چھوڑنا ان کو ہرگز بھی گوارا نہیں تھا، اور یہ پیغام لے کر اٹھے تھے۔ پھر دنیا نہیں روک سکی، اور جب یہ سختی اتنی ہو گئی کہ برداشت سے باہر ہو گئی، برداشت سے باہر ہو گئی، بھوک بھی اتنی ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی کوئی نہیں ہے، اور تگاریاں تسلے بھی کوئی نہیں، جھولیوں میں بھر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دامن پھیلایا اور خندق کی جو مٹی تھی ہاتھوں سے اپنے دامن میں بھر کے اٹھا کے لے جا کے دوسری جگہ پھینکتے تھے۔ حضرت عمر اپنی جھولی میں بھرتے تھے مٹی کو، تگاری نہیں تھی، تسلا نہیں تھا، اوزار مکمل نہیں تھے، اندازہ کریں، اور ادھر پورے عرب کی طاقت آ رہی ہے، اس کو روکنا ہے، لیکن جڑ گئے، اور پھر اس طرح جت گئے کہ پھر انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور آزمائش اس قدر سخت ہوئی کہ جب وہ لشکر آ پہنچا تو اور صورتحال گمبھیر ہوگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک اور شدید ہوگی، پیچھے سے سامان رسد کوئی نہیں، گھروں کی الگ سے فکر ہے۔ بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ، 1500 جنگجو ان کے تھے، انہوں نے عہد شکنی کرنا شروع کر دی، تو پیچھے سے اپنے بال بچوں کی بھی خبر،
حضرت ابوبکر کہتے ہیں صلا پہاڑی پہ میں دن میں کئی مرتبہ جا کے چڑھتا اور مدینہ کی طرف پیچھے دیکھتا کہ کوئی ہنگامہ تو نہیں ہو گیا، کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے احزاب صورت میں کہ ان کے کلیجے ان کے منہوں کو آنے لگے، اتنی سخت آزمائش ان پہ آ پڑی کہ ان کے کلیجے بھی اچھل کے منہ کو آنے لگے، لیکن ڈٹ گئے جو مرضی ہو حضور کا ساتھ نہیں چھوٹے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک سے بری حالت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ سے اجازت لی، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہو لو، اور گئے بھاگے بھاگے بیوی کے پاس پہنچے، میں نے حضور کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے جو ہیں 2.5 کلو جو تھے ایک سا، اور ایک بکری کا بچہ کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہے کل متاع ہماری یہی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ذبح کر، اس کو پکا، اور اس جو کو جو ہے وہ گوندھ، اور اس کا آٹا جو ہے وہ تیار کر، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں، آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ تو فوراً وہاں سے بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ چلیں، اور پیچھے جو ہے کھانا تیار ہے، گھر میں کہہ کے آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنا ہے، پوچھا ان سے کہ کتنا ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ رجل او رجلان، 1-2 آدمی آپ لے لیں، بس اتنا ہی ہے، 1-2 آدمی لے لیں ساتھ اور چلیں۔ تو جب آپ نے یہ پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا سارے خندق والوں کو اکٹھا کر لو، 1000 آدمی ادھر کام کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو بھی جابر نے دعوت کی ہے، سب چلو کھانے کے لیے۔ تو وہ بھاگے بھاگے گھبرائے ہوئے واپس آئے بیوی کے پاس، کہا وہی حق، ہو افسوس، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور کو تو میں نے خود کہا تھا کہ آپ آ جائیں، 1-2 بندے آ جائیں، وہ تو پورا لشکر لے کے 1000 بندوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی بڑی سیانی تھی، وہ کہنے لگی حضور نے پوچھا تھا کہ کتنا پکایا ہے؟ کہا کہ ہاں پوچھا تھا۔ کہا کہ بس پھر چھوڑ دو، پھر آنے دو، اللہ کے توکل پہ آ رہے ہیں، اللہ پوری کرے گا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے آنے تک ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی اور آٹا گوندھ کے پکانا شروع نہیں کرنا، میں آ جاؤں میں خود تقسیم کروں گا۔ آپ انا اعطیناک الکوثر کے مبارک ہاتھوں والے، عطائے کثیر آپ کو جو رحمتیں برکتیں حضور کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری امت پہ آپ کی رحمتوں کی چھاؤں ہے، آپ کی دعاؤں کی چھاؤں ہے، آپ کی آنسوؤں کی چھاؤں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں۔ خوش ہوا کرو، اپنے بچوں کو چوما کرو کہ اللہ نے اس امت کے اندر آپ کو بنایا ہے، اس نسل کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو لے کر چلے 1000 کو، جابر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور سارا لشکر پہنچ گیا۔ آپ لے کے بیٹھ گئے، چادر اوپر دے دی، آپ برتن لیتے جاتے، روٹی پہ گوشت کا ٹکڑا رکھتے جاتے اور تقسیم فرمانا شروع کیا۔ کل عالم کی رحمت آج جابر بن عبداللہ کے دروازے پہ ہے، اس کے گھر میں موجود ہے کہ جس کی رحمتوں کی تقسیم سے کافر بھی محروم نہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے بن مانگے ملتا ہے، یہ وہ دربار ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہاں سے تو کافر بھی آ کے جھولیاں بھرتے، تو اپنوں کے کیا کہنے۔ تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، 1000 کے سارے لشکر نے کھایا، سیر ہو کے کھایا، اس کے بعد جب کپڑا اٹھایا تو اتنا باقی بچا پڑا وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا جابر یہ تو بھی کھا، اپنے اہل خانہ کو بھی دے، اپنے پڑوسیوں کو بھی تقسیم کر کے ان کو بھی بھوک لگی ہوئی۔ حضور کی تو رحمتیں ختم ہونے میں نہیں آ سکتی، لیکن ہم بھی تو کچھ نیت کریں نا، ہم بھی تو کچھ ارادہ کریں، ہم بھی تو ان گھڑیوں کا فائدہ حاصل کریں، ہم بھی تو کوئی اتباع کامل کی کوشش کریں، ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبارک چہرہ بنائیں۔ داڑھی نہ کاٹا کرو، بہت بڑا گناہ ہے،
بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مخالفت کرتے ہو داڑھی کاٹ کے، داڑھی نہ کاٹا کریں۔ حضور کے چہرے کی مخالفت کر کے کہاں جائیں گے، کہاں امن ہے؟ حضور کی رحمت کی چھاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کا آسرا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ آپ کی شکل مبارک کیا ہمیں پسند نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ آپ سے مشابہت ہو جائے یہ اعزاز نہیں ہے؟ آپ نے کسی سے نفرت سے چہرہ نہیں پھیرا، داڑھی کاٹنے والے سے آپ نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، داڑھی رکھو، حضور کا حلیہ بناؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ جس نے کفار کی مشابہت اختیار کی تو فرمایا کہ ان کے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ کیا لینے آئے گا؟ تو اس لیے ہم بھی ان گھڑیوں کے اندر نیت کریں۔ حضور کی تو رحمتیں، برکتیں، آپ کے تو ولادت سے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث لڑتے ہیں سیرت کے مختلف مقامات پہ ربیع الاول، اور آپ کی تو آمد ہی برکتوں بھری تھی۔ آپ کا تو رضاعت کا زمانہ ہی برکتوں والا ہے۔ آخری واقعہ سنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو بنو سعد کی جو دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، ان سب کو یہ معلوم تھا کہ حضور جو ہیں یہ یتیم ہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ تو کسی نے بھی اس خیال سے نہیں لیا، اس نے کہا اس کا باپ تو ہے کوئی نہیں، ہم تو داد و دہش کے لیے آئے ہیں، مال و دولت کے لیے آئے ہیں، کوئی ہمیں یہاں سے ملے گا، پیسہ ملے گا تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہوگا، تو اس کا والد تو ہے کوئی نہیں، ہمیں دینے والا کوئی نہیں، تو اس کو کیا لینا؟ تو وہ آپ کو آتی، دیکھتی اور چھوڑ کے چلی جاتی۔ یوں ہی ساری دائیاں آئیں ایک ایک کر کے اور سب کی سب واپس چلی گئیں، اور حضرت اماں حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، یہ بعد میں پہنچیں، کہا مجھے راستے میں بھی تنگ کیا، میری وجہ سے قافلے والے بھی تنگ ہوئے، اور کہتے تھے کہ یہ مریل سی سواری کہاں سے لے آئی ہے، بھاگتی نہیں ہے، ساتھ نہیں دیتی ہے۔ تو جب میں پہنچی تو مکہ کے تمام بچے گودوں میں جا چکے تھے، ایک اکیلے محمد باقی تھے۔ میں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ بس ایک ہی بچہ ہے، یتیم ہے، اس کا والد کوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے لیا کوئی نہیں، سب چھوڑ گئی ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے اس رات مشورہ کیا، صبح کو روانگی تھی، کہا کہ اب خالی ہاتھ جانا ہے یا اس بچے کو لے کے جانا؟ حارث ان کے شوہر تھے، کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ بچے کو لے لیں، شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت دے۔ صبح کو آئیں، عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بچہ دکھائیں۔ دادا نے آپ کو منگوایا والدہ سے، حضرت آمنہ سے، تو آپ سوئے ہوئے تھے، جیسے وہ بچہ اٹھاتے ہیں تو جاگ جاتا ہے، تو آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، جیسے انہوں نے دیکھا آنکھیں چار ہوئیں، نبوت کا نور چمکا، حلیمہ کے سہاگ جاگے، تاریخ کا دھارا بدلا، اور وہ محبت اندر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو آسیہ نے دیکھا تھا، تو اللہ نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ کی محبت میں نے ان کے دل میں ڈال دی۔ یہاں تو دو جہانوں کے سردار ہیں اور ان کے لیے نظام بنے ہیں کہ یہ سعادت حلیمہ کی گود کو دی گئی ہے، یہ اعزاز کا تاج ان کے سر پہ رکھا جانا تھا۔ دوسروں نے دولت کی تمنا کی، اللہ نے فارغ کر دیا، خالی ہاتھ موڑ دیا۔ جو برکت کے حصول کے لیے قدم اٹھا کے آئیں، اللہ نے جھولیاں بھر دیں۔ کہا کہ آپ مسکرائے، وہ محبت کی مسکراہٹ میرے دل کو بھا گئی، اور میں نے فوراً بچہ اچک لیا اور کہا ان کے والد سے کہ بس ٹھیک ہے، میں اس کو لے کے جاتی ہوں، جتنا آپ سے ہو سکے خدمت کر دینا۔ اور میں لے کے اس کو نکلی گھر سے، اور جیسے ہی اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئی، وہ مریل اونٹنی، وہ جو گرتی پڑتی ساتھ نہ دیتی تھی، جس کے قدم نہیں اٹھتے تھے، جس کے جسم میں جان نہیں تھی، تھنوں میں دودھ نہیں تھا، تو وہ جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں
اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اس کی چال چلن بدل گئی، اس کے جسم میں قوت توانائی کی بجلیاں دوڑ گئیں اور سارے قافلے کو کاٹ کے سب سے آگے نکل گئی۔ میرا بچہ جو رات بھر روتا رہتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، یہ پہلی رات تھی کہ جب میرے پستان دودھ سے بھر گئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، میرے بچے نے بھی ان کے طفیل پیا، اور ہم نے یہ پہلی رات سکون کی گزاری۔ اور سب کہنے لگیں کہ حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی تو تھی جو پیچھے رہ جاتی تھی، اب سب کے آگے نکل گئی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حلیمہ کی گود کے اندر دو جہان کی رحمت آ گئی، دو جہاں کی رحمت آج حلیمہ کے آنگن میں کھیلنے کے لیے موجود ہے۔ اور لے کے آئیں تو بکریاں، قحط تھا، بنو سعد کے اندر قحط آیا ہوا تھا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، اور جانور کمزور ہو چکے تھے، جانور بھی بھر کے آتے تھے پیٹ کو، اور تھنوں کے اندر خوب دودھ ہوتا تھا، لبریز ہو کے آتے تھے۔ کہتے کہ محمد کی برکتوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 5 سال آپ نے وہاں پہ گزارے، 5 سال وہاں پہ گزارے۔ اور سارے قبیلے والے کہتے تھے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ جاتی ہیں تو اپنے چرواہوں سے کہتے تھے تم بھی ادھر لے کے جا کے چرایا کرو۔ ان کو کیا پتا کہ یہ ظاہری اسباب کی پابند چیز نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ پیسے کو دیکھ کر نہیں آیا کرتی، برکت جو ہے یہ اسباب کو دیکھ کر نہیں چلا کرتی۔ برکت کے اصول و ضوابط اپنے ہیں، جب وہ اترتی ہے، اتارنے والا اس کو اتارتا ہے دامنوں میں، تو پھر کوئی بھی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور ان برکتوں کا ظہور انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی عزتوں اور راحتوں کا پیغام بن جاتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کی رحمت آج بھی ہمیں آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں، اس کی قدر کریں۔ اخیر اشرا آ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھیں، سخاوتیں کریں، کھانے کھلائیں، زکاتیں ادا کریں، نمازوں کو قائم کریں، خدمت کے کوئی موقع کو جانے نہ دیں، کسی بے آسرا کو دیکھ کر اس کے دروازے سے دامن بچا کے نہ گزریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آج ہی اپنے ہاتھوں کو تیار کریں، اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھیں، سخی بن کے زندہ رہو۔ اللہ کی قسم وہ بھی چلے گئے جو اربوں خربوں کے مالک تھے، شوم تھے، کدھر لے گئے دولتوں کو؟ یہاں پہ بانٹ کے جاؤ، یہاں پہ تقسیم کرو۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھو، بہت چہرے مل جائیں گے کہ جن کے آنگن میں سال بھر رمضان اترا ہی رہتا ہے، رمضان کی رت ان کے آنگنوں سے رخصت نہیں ہوا کرتی، ان کے پیٹوں کی بھوک اسی طرح قائم رہتی ہے۔ تو خرچ کریں، قدر کریں، گھڑیوں کے اندر جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔